السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے لام نون کے مخرج میں 2 فرق اور اسی طرح نون اور را کے مخرج میں 3 فرق۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کل ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس کے اندر را کا مخرج تھا، اس سے پہلے جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس کے اندر لام اور نون کا مخرج ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ مخرج نمبر 9، مخرج نمبر 10 اور مخرج نمبر 11، ان 3 حرفوں کو طرفیہ یا پھر ذلقیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک امام کے نزدیک یعنی امام سیبوائے کے نزدیک مخارج 16 ہیں، انہوں نے جوف کو نہیں مانا، لیکن امام فرہ کے نزدیک کیا ہے، مخارج لام نون اور را کا مخرج 1 ہے۔ لیکن ہم جس امام کو فالو کر رہے ہیں یعنی امام خلیل نحوی جو کہ جمہور قرا کا مذہب ہے، وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ مخارج 17 ہیں، لام کا مخرج الگ ہے، نون کا مخرج الگ ہے اور را کا مخرج الگ ہے۔ تو آج ہم نون، را اور لام کے مخرج کے اندر فرق جانیں گے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لام کا مخرج آتا ہے، اس کے بعد نون کا مخرج آتا ہے۔ تو لام اور نون میں کیا فرق ہے؟ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر لام نون کے مخرج میں 2 فرق ہیں۔ کتنے فرق ہیں لام نون کے مخرج میں؟ 2 فرق۔ نمبر 1، لام میں 4 دانتوں کے مسوڑوں کا دخل ہے، یعنی ہم جب لام کو ادا کرتے ہیں وہاں پر کیا ہے، حافہ اور طرف لسان یعنی زبان کا کنارہ 4 دانتوں کے ساتھ لگتا ہے۔ نمبر 1، سامنے والے 2 ثنایا، رباعی، انیاب اور ضواحک، ٹھیک ہے۔ یہاں سے لے کر 4 دانت ہوتے ہیں، ضواحک یعنی ثنایا، رباعی، انیاب اور ضواحک کے مسوڑے۔ جب ان سے لگتی ہے زبان تو وہاں سے کیا ادا ہوتا ہے؟ لام ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نون کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ نون میں 3 دانتوں کا دخل ہے، یعنی ثنایا، رباعی، انیاب۔ اب ضواحک جو ہے یہ اس کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک فرق ہے، لام کے اندر 4 دانت ہیں اور نون کے اندر 3 دانت ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ فرق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب یہاں پر نون اور لام کے اندر دوسرا فرق کون سا ہے؟ نون میں زبان دانتوں کی جڑ والے مسوڑوں سے لگتی ہے، یعنی جو جڑ کے اندر مسوڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے اندر جب لگتی ہے وہاں سے نون ادا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو لام ہے یہ تالو والے جو مسوڑے ہیں وہاں پر لگتی ہے، جیسے جہاں پر صفوں جیسی لکیریں بنی ہوتی ہیں، جیسے لام تھوڑا سا کیا ہے، اوپر ہو جاتا ہے۔ لام میں زبان تالو کی جانب والے مسوڑوں سے لگتی ہے، وہاں سے کیا ہوتا ہے، لام ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 فرق ہے نون اور لام کے اندر۔ اس کے بعد نمبر 2 پر ہے نون اور را میں 3 طرح کے فرق ہیں۔ نون اور را کے اندر کتنے طرح کے فرق ہیں؟ 3 طرح کے، ٹھیک ہے۔ اب نمبر 1، نون میں 3 دانتوں کے مسوڑے ہیں، جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ لام میں 4 دانت ہیں، نون میں 3 دانت ہیں۔ اب یہاں پر نون میں کیا ہے، 3 دانتوں کا دخل ہے، لیکن را کے اندر صرف 2 دانتوں کا دخل ہے، یعنی ثنایا اور رباعی۔ جب زبان ان سے لگے گی را ادا ہوگا، اور اسی طرح نون کے اندر 3 دانت آتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے اوپر بتا دیا ہے۔ اب یہ ایک فرق ہو گیا۔ اب دوسرا فرق کون سا ہے؟ نون میں زبان دانتوں کے جڑ والے مسوڑے سے لگتی ہے، جیسا کہ یہاں پر نون کیا ہے، دانتوں کے جڑ والے مسوڑوں سے لگتی ہے، لیکن را کے اندر کیا ہوتا ہے، را میں تالو اور جڑ کے درمیان، اوپر جو تالو ہے اور یہ جو دانتوں کی جڑ ہے اس کے درمیان میں جب لگتی ہے زبان تو وہاں سے را ادا ہوتا ہے۔ را نہ اوپر لگتی ہے نہ جڑ کے اندر لگتی ہے، ان کے درمیان تھوڑا سا ایک حصہ ہے، وہاں پر جب زبان لگتی ہے تو وہاں سے را ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو جڑ والے مسوڑے ہیں وہاں سے نون ادا ہوتی ہے، اور دوسرا فرق یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب فرق نمبر 3 کیا ہے؟ نون میں پشت زبان کو اور تالو کو کوئی دخل نہیں ہے، اور را کے اندر پشت زبان جب را موٹی ہوتی ہے اقرر تو زبان اوپر، پشت زبان اوپر اٹھ جاتی ہے تو تالو کے ساتھ بھی اس کا دخل ہے اور پشت زبان کے اندر بھی اس کا دخل ہے، اور نون کے اندر ان دونوں کا دخل نہیں ہے۔ یہ تیسرا فرق ہے۔ اب ان تینوں حرفوں کو لام، نون اور را کو طرفیہ یا پھر ذلقیہ کہتے ہیں۔ طرف کا معنی کنارے کے آتے ہیں، ذلقیہ یعنی تیز نوک سے، زبان کی تیز نوک سے ادا ہونے والے حروف۔ اب ذلقیہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی زبان کی تیز نوک سے ادا ہونے والے حروف۔ پر میں نے آپ کو ابھی کیا ہے
5 فرق بتائے ہیں۔ لام نون کے اندر 2 فرق ہیں اور نون اور را کے اندر 3 فرق ہیں، جو مختصر میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہے، لام میں 4 دانتوں کا دخل ہے، نون میں صرف 3 دانتوں کا دخل ہے، ٹھیک ہے۔ اب نون کیا ہے، زبان جڑ کے ساتھ لگتی ہے، دانتوں کی جڑ سے وہاں سے نون ادا ہوتی ہے، لیکن لام کیا ہے وہ تالو کے ساتھ بھی لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں لام میں زبان تالو کی جانب والے مسوڑوں سے لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 فرق ہیں لام اور نون کے اندر۔ اس کے بعد نون اور را میں 3 فرق ہیں۔ نمبر 1، نون میں زبان 3 دانتوں کے ساتھ لگتی ہے، را کے اندر 2 دانتوں کے ساتھ لگتی ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا، را لام نون کا مخرج آپ دیکھ لیں، وہاں پر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس کے بعد یہاں پر نمبر 2 پر ہے، نون میں زبان دانتوں کے جڑ والے مسوڑوں کے ساتھ لگتی ہے، جیسا کہ اوپر بھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ را میں تالو اور جڑ کے درمیان لگتی ہے، تالو، ٹھیک ہے، اوپر تالو اور جڑ، اس کے درمیان تھوڑی سی جگہ ہے، وہاں پر کیا ہے جب زبان لگتی ہے تو را ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ دوسرا فرق بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور نمبر 3، نون میں پشت زبان کو دخل نہیں ہے، زبان کی جو پشت ہے اس کو دخل اوپر نہیں ہے، اور تالو کو بھی دخل نہیں ہے، لیکن را کے اندر ان دونوں کا دخل ہے، پشت زبان بھی اوپر لگتی ہے اور لگتی بھی تالو کے ساتھ ہے، جیسے اقررتم، رارتم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شرعتم یہاں پر نہیں لگی کیونکہ میں نے را کو موٹا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ جب را موٹی ہوگی تو پشت زبان کو بھی دخل ہے، جب را باریک ہوگی تو زبان کا جو سرہ ہے یہ کہاں پر لگے گا، تالو اور جڑ کے درمیان جب لگے گا تو وہاں سے را ادا ہوتی ہے، جیسے شرعتم، اگر را موٹے کریں گے تو پھر پشت زبان کو بھی دخل ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق جس کے اندر ہم نے یہ فرق جانے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔